یعنی قرآن کو ایک جگہ پر لکھ کر محفوظ کرنے کا فکر میں پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے کام کی کیسے زراعت کرتی ہو، مطلب ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ٹائم پر خلیفہ تھے، انہوں نے بولا یہ کام کو ہم کیسے کرنے کا ہمت ہے جس کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، ہم اس کام کو کیسے کریں گے، کیسا ہمارے پاس ہمت ہے وہ کام کرنے کا۔ تو اس طریقے اس میں سوچ میں پڑے کیسے ضرورت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بار بار بولنے کے بعد میں ان تو راضی ہو گئے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جن کا قصہ باب 11 میں قصہ 18 میں آ رہا ہے، آگے بلایا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری ہوا، تو زید رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے، تو تینوں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول اپنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی۔ یہ دونوں صحابوں کو جو فکر تھا، جو قرآن ضائع ہو جا رہا ہے، بہت سے قاری شہید ہو رہے ہیں، ہم قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اس کو کاغذوں میں بنانا ہے تاکہ آنے والے زمانے کو قرآن شریف ملے۔ اگر اس طریقے سے قاری یا حافظ اور لڑائی میں شہید ہو جائیں گے تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ یہ فکر میں ہم پڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو بلایا، تو یہ تینوں نے ساتھ ہو گئے۔ بعد ارشاد فرمایا جو اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمائی کہ تم جو علم ہو، جوان ہو اور دشمنوں اور دانشمند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم وہی کے لکھنے پر معمور رہ چکے ہو۔ ارے حضرت زید رضی اللہ عنہ تو اس ٹائم پر جو وہی آتی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، زید رضی اللہ عنہ لکھتے تھے۔ اس کا مطلب آ رہے ہیں نا، تو مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی تم وہی کے لکھنے پر معمور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلانا پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کا حکم سے سہل تھا۔ الحمدللہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کسی طرح کر رہے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کرو تو میں اس کے حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرے بھی اس جانب شریعہ صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو ایک جمع کیا جاوے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس وہ جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس قصے میں اول تو ان حضرات کے اتباع اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کو منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جاوے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کا کلام پاک کا جمع کرنا جو دین
کے اصل ہے، قرآن پاک کا جمع کرنا دین کا اصل ہے۔ اللہ نے ان حضرات کے اعمال نام میں رکھا تھا۔ یہ حضرات زید رضی اللہ عنہ نے اتنا اہتمام اس کا جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لکھتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تھی، انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظت کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔